بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار قادمی۔ نہ چلاکی کام آئی، نہ ہوشیاری کام آئی، نہ آئینی طریقے سے، نہ قانونی طریقے سے پی ٹی آئی کسی بھی طریقے سے یہ جنگ نہیں جیت سکتی۔ تو پلان اے ہو یا پلان بی ہو یا پلان سی ہو، سارے بڑھ گئے۔ تو لفظ بڑا غیر مناسب ہے۔ بہت سے لوگ برا مناتے ہیں کہ جی آپ یہ بڑھ گئے کیوں کہتے ہیں، لیکن اس سے کمپریہنسو لفظ نہیں ہے کسی بھی چیز کے اوپر فل سٹاپ کامہ لگانے کا کہ جناب یہ کام ہو گیا ہے، اور یہ کام چونکہ بڑھ گئے سے مراد یہ ہوتے ہیں ایک سازش جو آپ نے کی وہ ناکام ہو گئی۔ تو بلے کے حصول کے لیے پی ٹی آئی نے جتنی بھی تگ و دو کی، جتنی بھی صحیح کی، جتنی بھی کوشش کی، وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آج ایک اور بڑا ڈرامہ ہو گیا دوران سماعت۔ جب سپریم کورٹ سماعت کر رہی تھی تو بیرسٹر گوہر کے گھر پہ پولیس نے چھاپہ مار دیا، اور اسلام آباد پولیس ان کے گھر میں گھس گئی، ان کے بچوں کو مارا، ان کی بیوی کو مارا، اور بندہ پی ٹی آئی کا ہو اور یہ الزام نہ لگائے کہ اس کی اہلیہ کو، بیوی کو، بہن کو یا بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنائے گا، تو یہ ممکن نہیں۔ یہ بھی یوتھیا ہونے کی ایک سرٹیفائیڈ یعنی نشانی ہے کہ اگر کوئی قانونی طریقے سے چھاپا مارے، غیر قانونی مارے، لیکن انہوں نے اپنی فیملی کو ضرور انوالو کرنا ہوتا ہے کہ جناب میری بیوی کو مارا، تاکہ سمپتی فیکٹر تبھی آتا ہے کہ خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں انسانی حقوق کا پرچار بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دیکھیں خواتین اور بچوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بھی رو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے پرانے چیئرمین بھی رو رہے ہیں۔ نیا چیئرمین اس بات پہ رو رہا ہے کہ میرے گھر پہ چھاپا مارا، میرے بیٹے کو مارا، میرے نوکر کو مارا، میرے بھتیجے کو مارا، میری بیوی کو بھی مارا، اور گھر کی ویڈیو بھی انہوں نے دکھا دی دوران سماعت۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب منظر تھا جب چیف جسٹس سامنے بیٹھے ہوں اور ان کو بتایا جائے جی کہ ان کے گھر پہ پولیس گھس گئی ہے۔ تو اب اس بات کا فوری طور پر اندازہ تو لگایا نہیں جا سکتا، تو چیف جسٹس بیچارے کچھ کہہ ہی نہیں سکے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، حکومت اس کا جواب دے۔ بعد میں پولیس نے بتایا جی کہ وہ تو اشتہاریوں کے پیچھے بھاگے تھے اور غلطی سے بیرسٹر گوہر کے گھر میں گھس گئے۔ اب بیرسٹر گوہر کا جو گھر ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو ماشاءاللہ وہ کروڑوں میں ہے، بڑا شاندار فرنشڈ لیوش گھر، بڑے کامیاب وکیل ہے، اور کامیاب وکیل کی جو ہے وہ پھر آمدن بھی اسی تناسب سے ہوتی ہے۔ اور اب تو پی ٹی آئی کے چیئرمین بن گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بنے جس کی ایک ٹکٹ 2-2 کروڑ میں بک رہی ہے، بقول ان کے 100 ایک بیوقوف تو موجود ہیں جو کہ ٹکٹیں خریدنے والے ہیں، اور اعلان بھی ہو چکا ہے کون کون پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑے گا۔ تو گھر ان کا بڑا شاندار، اور پولیس غلطی سے بھی کسی ایسے گھر میں نہیں گھس سکتی۔ اگر کوئی یہ کہے جی کہ اشتہاریوں کی تلاش میں یا کسی کے پیچھے گھس گئی، تو یہ خیر پولیس جھوٹ بول رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ادھر سامنے اوپر ٹاپ سے سیدھا ادھر سے ایک منٹ ادھر سے کر لے، یہ سارا دکھا لیں، ٹھیک ادھر سے ہاں۔ یہ بھی بچوں کو جو حقوق کی ہے، اس بچے کو ہتھکڑیاں لگائی ہے، آپ کو ہتھکڑیاں لگائی؟ نه اولی ما ته جوړوي بیا فایاستا امال زی والم جامي وسلولي سددنه دا مو موبایل وړل فایاس نه وړل، اس کی ماں کی میری مسز کی موبائل بھی لے گئے، اس کے موبائل بھی لے گئے، ڈاکومنٹ بھی سارے لے گئے، سارا کچھ توڑا ہے۔ سر آپ کو کرنا پڑے گا سر، یس یہ دیکھیں بیوی کو مارا ہے۔ کس کو؟ بیوی کو۔ ریئلی؟ یس۔ لیکن پولیس ان کے گھر پہ گھسی کیوں، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ لیکن اسلام آباد پولیس ہے، اس کے پاس 100 بہانے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا جناب ہم اشتہاریوں کی تلاش میں گئے تھے، اور اشتہاری جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کا بیٹا تھا یا ان کا بھتیجا تھا، یہ نہیں بتایا، ان کا جی غلطی ہو گئی، ہمیں پتہ چلا یہ بیرسٹر صاحب کا گھر ہے تو ہم واپس چلے جائے۔ اور اسلام آباد پولیس یا علاقہ پولیس اس کے بارے میں یہ سوچنا ہی یعنی غلط ہے کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ علاقے میں کون کہاں رہتا ہے۔ ہر قابل ذکر آدمی کے بارے میں پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ میرے جیسے معمولی آدمی کے بارے میں پولیس جانتی ہے کہ جناب یہ صافیہ فلاں جگہ رہتا ہے، تو بیرسٹر گوہر تو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے۔ تو بہرحال یہ بہانہ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا۔ بیرسٹر گوہر تو سمجھے آتے ہیں کہ اپنے خاص آدمی ہے، ان کے گھر پہ پولیس چھاپا مارنے کی کوئی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا یہ سپریم کورٹ کی کارروائی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے تھا، اور پھر چھاپا بھی مارا اور پولیس واپس بھی چلی گئی، اور پھر پولیس نے معذرت بھی کر لی اور کہا جی غلطی سے چھاپا مارا تھا۔
पुलिस ने डराया ही नहीं किया कि वो घर में नहीं गई। बैरिस्टर गौर ने भी फिल्म बंदी करने की कोशिश की, जी मेरे घर पे तोड़ फोड़ हुई, जो कि नजर आ रही है, छोटी थोड़ी बहुत है, खुद उन्होंने की या किसी ने की, तो वो भी रो रहे हैं और उनके साबिक चेयरमैन भी रो रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा 1.5 साल से मैं दुहाई दे रहा हूं मुझसे कोई मुज़ाकरात करे, मुझसे कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। तो एक तरफ पीटीआई की जो क़यादत है, इमरान खान साहब है, उनकी बहनें हैं, उनके सहूलतकार हैं, वो रोज़ाना हमें ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान से फ़लाँ चीज़ का मुतालबा किया जा रहा है, इमरान खान से फ़लाँ मामले पे बात हो रही है, इमरान खान को ऑफ़र की जा रही है, पाकिस्तान से बाहर चले जा रहे हैं, इमरान खान को ऑफ़र की जा रही है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। कल उनकी बहन ने कहा, इमरान खान साहब से कहा गया है कि आप हमारी बात मान लें तो सारे मुकदमा जो है वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, और ये 200 मुकदमात है इमरान खान पर, हमें नहीं समझ आई कि 1 मिनट में कैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो पहली बात ये कि कोई बात तो कर रहा है, कोई मुज़ाकरात तो कर रहा है। खान साहब कह रहे हैं कि 18 महीने से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, तो या तो इमरान खान जो है वो झूठे हैं या उनकी बहनें झूठी हैं, क्योंकि कोई बात कर रहा हो, बात करना भी मुज़ाकरात ही होता है। अगर कोई इतनी भी आपको ऑफ़र कर रहा है कि आप ये काम कर लें और इसके बदले में आपको ये मिल जाएगी, तो वो भी मुज़ाकरात के ज़ुमरे में आता है, वो भी ऑफ़र होती है। तो अगर वो नहीं हो रहा तो फिर खान साहब कौन से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? और खान साहब कह रहे हैं जी मुझसे कोई 1.5 साल से 18 महीने, उन्होंने बाकायदा कहा है कि 18 महीने से मैं कह रहा हूँ मुझसे बात करो, मुझसे मुज़ाकरात करो, मुझसे कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अब वो कौन से मुज़ाकरात चाहते हैं? खान साहब के मुज़ाकरात तो सीधे सीधे कि मैंने हुकूमत दे दो, खान साहब के मुज़ाकरात तो सीधे सीधे कि मुझे वापस वज़ीर-ए-आज़म बना दें, खान साहब के मुज़ाकरात तो सीधे साधे कि फ़ौज मेरे कदमों में लेट जाए और अदलिया जो मेरे घुटने पकड़ ले, और सुनिया हो जिन गलियां विच मिर्जा यार फिरे, नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए, या उसको सजाए मौत दे दो, तो सारे मुखालफिन जो उनको फांसी दे दो और मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो। खान साहब तो ये मुज़ाकरात चाहते हैं। अगर ये वो चाहते हैं तो ये उनकी ख्वाहिश या ये उनके मुतालबात हो सकते हैं, तो ये तो पूरे नहीं हुए, तो इसका मतलब है मुज़ाकरात नहीं हुए। तो अब खान साहब की बात को हम मानते हैं कि उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, उन्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा, तो उनकी बहनों को आके फिर वजाहत देनी चाहिए, और उनके वो जो वकला है उनको आके बताना चाहिए कि जनाब जो इमरान खान हमें बताता है वो गलत बताता है, और इमरान खान से जो मुज़ाकरात करने वाले हैं वो कौन लोग हैं जो आके उनको ये ऑफ़र दे रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, आप हमारे मुतालबात मान लें। और मुतालबात क्या? अलीमा खान उन्होंने कल आके कहा कि खान साहब से कहा जाता है कि जी आप अमेरिका के खिलाफ बात ना करें तो आपके सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। खान साहब तो पिछले 1 साल से अमेरिका को अपना यार कहना शुरू हो गए थे। शुरू में उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने मुझे निकाला, फिर उन्होंने कहा नहीं अमेरिका का तो नाम ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान से किसी ने साजिश की थी, अमेरिका तो का तो कसूर ही नहीं है। 58 कांग्रेस के मेंबरान को उन्होंने बराह रास्त फोन किए जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। 5 अगस्त से पहले जब इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुई थी तो तमाम कांग्रेस मैंस को, वुमेन्स को, वहाँ के सेनेटर्स को यहाँ से ख़त लिखे गए, टेलीफोन पर राब्ते किए गए, ऑडियोज भी लीक हुई। इनकी वो जो खातून पकड़ी गई अंदलीब अब्बास, उन्होंने एक मुहिम शुरू की सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने उसके ऊपर साइन किए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तमाम अमेरिकन सेनेटर्स को और कनाडा के जो कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं, सबको ख़त लिखे, सबको शिकायतें भेजी और एक कैंपेन चलाई और बताया कि जनाब आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमें हुकूमत से निकाल दिया गया है और ये साजिश जो पाकिस्तान की फौज ने की है। तो स्टैब्लिशमेंट फौज के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई। अमेरिका से हाथ हटा लिया गया और अमेरिका गद्दार भी नहीं रहा। ये तो जब इमरान खान को समझ आ गई कि इतनी मेहनत के बावजूद अमेरिकी हमें मुंह नहीं लगा रहे, तो फिर उन्होंने अमेरिका को भी गालियां देना शुरू कर दी। तो इनका तो हाल वही है ना कि पहले ये क्या कहते हैं, पाँव पकड़ते हैं, और अगर पाँव पकड़ने से कोई ना माने तो सीधा गिरेबान पकड़ लेते हैं। तो इन्होंने पाँव भी पकड़े, गिरेबान भी पकड़ा, लेकिन कोई बात इनकी चल नहीं पा रही। तो हाँ साहब 1.5 साल से उनके साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए। अब सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ा केस चल रहा था वो पीटी को बल्ले का निशान अलॉट करना था, तो चीफ जस्टिस ने वकीलों को पसीने निकलवा दिए हैं। पिछले 2 दिनों से वो सबकी बात सुन रहे हैं और हिम्मत और हौसला 3 जज बैठे हुए हैं और तमाम वकीलों से उनके दलाइल सुनते हैं। तो घंटों दलाइल में काजी साहब ने बड़ा टेम्परामेंट दिखाया। भरी अदालत में उनके खिलाफ भी बातें की गई और पीटीए वाले तो बार बार उनके गिरेबान को जब पकड़ने की कोशिश करते रहे। उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सो कॉल्ड इलेक्शन के न्याजी साहब, उन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया कि आप मेरे बेटे से आपने इंटरव्यू किया तो उससे आप पीटीए के बारे में सवाल करते रहे हैं।
تو اس قسم کی باتیں بھی ان کے اوپر پرسنل قسم کے اٹیک بھی کیے جاتے رہے، لیکن انہوں نے اس پورے معاملے کو بڑی اچھی طرح چلایا اور ان کا کنڈکٹ بڑا زبردست تھا۔ تو اس سماعت کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے جو وقت تھا وہ بڑھا دیا، شام 7 بجے کر دیا۔ اس دوران پی ٹی آئی نے ایک بڑا زبردست کام کیا جی، پلان بھی آ گیا، پلان بھی آ گیا۔ اور صحیح پلان بھی کیا آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ کسی اور سیاسی جماعت کے نام کو استعمال کریں گے اور اپنے کارکنوں کو کہیں گے اس کا ٹکٹ لے لو۔ تو ایک جماعت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے، تحریک انصاف نون پی ٹی آئی نظریاتی۔ اس میں جو اختر ڈار صاحب ہیں وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں۔ پی ٹی آئی نے ہفتے کے روز جب یہ سماعت جاری تھی اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں بلے کا نشان نہ ملے اور ٹائم بھی نکل جائے، انہوں نے امیدواروں کو یہ ہدایت جاری کر دی کہ وہ تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے جو ہے وہ اپلائی کر دیں۔ انہوں نے دو ٹکٹ جاری کیے، ایک پی ٹی آئی کے نام سے اور ایک تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے۔ اب یہ نام پہلی مرتبہ ہم نے سنا ہے، تو پی ٹی آئی نے یہ پلان بی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب اس پلان بی میں جو جماعت شامل تھی اس کا نام تحریک انصاف نظریاتی ہے، اور یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ اس جماعت کو رجسٹر ہوئے 9 برس ہو چکے ہیں۔ 2016 میں یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوئی تھی، اور اس کے پاس جو انتخابی نشان ہے وہ ہے بلے باز، یعنی ایک بلہ ہے عمران خان کا جو کبھی زندگی میں نہیں چلا، وہ فاسٹ بولر تھے اور بلہ کبھی کبھی استعمال کرتے تھے، اور پھر وہ بلے باز کے طور پر انہوں نے اپنے کو رجسٹر کرا لیا۔ اس میں اختر اقبال ڈار ان کے نام پر یہ پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی نے اس پارٹی کو رجسٹر کرانے پر اختر اقبال ڈار کے خلاف باقاعدہ درخواست دائر کی، یعنی الیکشن کمیشن اس پارٹی کو رجسٹر کیا تو پی ٹی آئی اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی کہ جناب یہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ سال 2022 میں جب پی ٹی آئی حکومت ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد یہ جماعت ایک بار پھر جو ہے وہ سرخیوں میں آ گئی، اور جب پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ وہ اس پی ٹی آئی نظریاتی کو بلے باز کا نشان جاری نہ کرے، پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ووٹر کنفیوز ہو جائے گا، ایک طرف بلہ ہوگا ایک طرف بلے باز ہوگا۔ یہ درخواست بھی مسترد ہو گئی اور پی ٹی آئی کو بلے باز کا نشان دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی نون نظریاتی جون 2022 میں پی ٹی آئی نون نے باقاعدہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیا۔ دونوں جماعتوں کا انتخابی نشان ہی ملتا جلتا نہیں ہے، بلکہ ان کا پرچم بھی ایک جیسا ہے، اور اس وقت یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی نظریاتی اس لیے بنائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا جائے، اور اختر اقبال ڈار اور عمران خان ایک دوسرے کے خلاف بھی بڑے بیان بازی چلی، کیونکہ اختر اقبال ڈار جو ہے یہ بھی ماضی میں پی ٹی آئی کی سینٹرل کمیٹی کا حصہ تھے اور سینٹرل میڈیا کمیٹی میں تھے، اور بعد میں ان کی پارٹی سے چھٹی ہو گئی۔ تو اب یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ان دونوں کی صلح کیسے ہوئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بڑے میڈیا ہاؤس کا نام کوئی بندہ اچانک لے لے، جیسے بول ٹی وی آئے تو کسی نے بول اخبار کے نام سے ایکریڈیشن اپلائی کر دیا تو اس کو بول اخبار کا ڈیکلیریشن مل گیا، لیکن بول ٹی وی کو جب نکالنا تھا بول اخبار تو پھر انہیں بول والوں سے جس نے بول کا نام لیا تھا ڈیکلیریشن لیا تھا اس کو پیسے دے کے اس سے ڈیکلیریشن لینا پڑا۔ تو کچھ یہی معاملہ لگتا ہے کہ یہ کیسے اس مشکل وقت میں اختر اقبال ڈار نے اپنی جماعت جو ہے وہ عمران خان کو سونپ دی، اور پھر ٹکٹ بھی جو ہے اختر اقبال کے دستخطوں سے جاری ہوئے ہیں۔ اختر اقبال ڈار نے یہ تیسرا چیئرمین آ گیا ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، چاہے سابقہ ہو گیا ہے، دوسری طرف چیئرمین آ گئے ہیں بیرسٹر گوہر خان، اور تیسرے چیئرمین جن کے ٹکٹ جاری ہو رہے ہیں وہ ہے اختر اقبال ڈار۔ تو یہ تھا ان کا پلان بی، اور اس پلان بی میں صرف اتنا کہا گیا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے امیدواروں کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ جن حلقوں پر نظریاتی گروپ کے امیدوار پہلے سے ٹکٹ جمع کرا چکے ہیں وہاں پہ یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اب ان کے کچھ امیدوار کھڑے ہیں اور زیادہ تر ان کے پاس امیدوار ہے نہیں۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام جو لوگ ہیں امیدوار وہ جائیں اور جا کر پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے اپنے ٹکٹ جمع کرا دیں۔ تو بڑا رولا پائے گا جناب، پی ٹی آئی کا پلان بھی بڑا زبردست پلان بھی آ گیا جناب، ایک جماعت بیکم میں مل گئی اور بلے باز کا نشان اس کے پاس ہے، ڈیل ہو گئی۔ اقبال ڈار صاحب نے پارٹی حوالے کر دی کہ جناب عمران خان کی جماعت کے لوگ میری جماعت میں آ جائیں اور میری جماعت کا پلیٹ فارم استعمال کریں اور ووٹ ڈالیں۔ لیکن وہ نیلے پہ دیلا مارا الیکشن کمیشن نے،
الیکشن کمیشن کو جب یہ خبر ملی کہ جناب اس طرح ہو رہا ہے تو انہوں نے ROs کو باقاعدہ نوٹس جاری کر دیے اور کہا کہ خبردار کسی نے یہ PTI نظریاتی کے ٹکٹ جو ہے وہ الاؤ کیے PTI والوں کو، کیونکہ PTI والوں نے، جن لوگوں نے PTI کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے اسی پہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اب اگر وہ PTI نظریاتی کا ٹکٹ لیتے ہیں تو یہ سراسر دھوکہ ہوگا۔ تحریک انصاف کے پلان بی کے خلاف الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کیا، ROs کو PTI امیدواروں سے PTI نظریاتی کے ٹکٹ قبول نہ کرنے کی ہدایت جاری کی، اور اس پر جو ہے نوارا والا پہ گیا کہ پلان بی بھی جو ہے بڑھ گیا، اس لیے میں نے کہا پلان اے بھی بڑھ گیا کہ بلے کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، پھر پلان بی آیا وہ بھی بڑھ گیا۔ تو PTI نے پلان بی کے تحت اپنے امیدواروں کو جو ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ ہفتے کے روز جاری کیا تھا، اس کو الیکشن کمیشن نے دھوکہ قرار دے کر اپنے ROs کو ایسے امیدواروں سے یعنی ٹکٹ وصول کرنے سے روک دیا، اور یہ کہا جی قانون کی خلاف ورزی ہے، کوئی انتخابی نشان کسی دوسری پارٹی کے امیدوار کو نہ دیا جائے، جو امیدوار کسی اور جماعت کا ممبر ہو اور دوسرا اسی جماعت کا نشان مانگے وہ نہ دیا جائے، ROs ایسے کسی امیدوار کو دوسرا نشان نہ دیں۔ الیکشن ایکٹ کے تحت امیدوار اپنی پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا۔ تو تحریک انصاف کے یہ والے پلان میں بھی پانی پھر گیا، یہ ہنکی کریے جناب، اور 7 بجے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ چیف جسٹس نے سماعت ہی 7 بجے کے بعد ختم کی، کو 7:30 بجے قریب، اور اس سے پہلے یہ ساری کھیل ہو چکی۔ تو PTI نے بیچاری نے بڑی ٹکریں ماری، لیکن کہانی میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب PTI نظریاتی کے چیئرمین جناب اقبال ڈار صاحب خود منظر عام پر آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ انہوں نے PTI کے ساتھ کوئی اتحاد کیا ہے یا PTI کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں PTI نے ٹکٹ کہاں سے لے لیے، یہ ٹکٹ انہوں نے چوری کی ہے، دھوکہ دہی ہے، میری PTI سے کوئی الائنس نہیں ہے، اور ہمارا تو ان کے ساتھ باقاعدہ اختلاف ہے، یعنی 36 کا آنکڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میں PTI کا حصہ رہا ہوں اور چند برسوں میں میں نے محسوس کیا کہ PTI میں نہ شفافیت ہے، نہ سچائی ہے، نہ ہی ان کی کوئی ڈائریکشن درست ہے، تو میں نے تو یہ پارٹی بنائی اس لیے تھی کہ میں صحیح سمت میں جا سکوں۔ تو PTI نون والا جو منصوبہ ہے نا وہ بھی بڑھ گیا۔ دوران PTI کے ٹکٹ لے کے ROs کے پاس جا رہے تھے، تو یہ مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ انہوں نے یہ ٹکٹس کہاں سے لیے، اور حالانکہ PTI کے جو ہمارے اپنے امیدواران ہیں ان کو میں نے خود ٹکٹ ایشو کیے، اور تمام امیدواران جو ہیں ان کے ساتھ میرے پکس ہیں، تصاویر ہیں، اور آج تھوڑی دیر بعد ہم ROs کو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے امیدواران کی لسٹیں بھی جاری کریں گے۔ اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ٹکٹیں کہاں سے ڈرافٹ کروائیں، یہ فوجری کا کام انہوں نے کیا، تو یو شوڈ آسک فرام دیم کہ انہوں نے کیوں کیا اور کیسے کیا۔ تو ان ویورز سے معذرت کے ساتھ جو وڑگے کے لفظ کو بڑا غیر پارلیمانی غیر اخلاقی سمجھتے ہیں، مگر کیا وہ میری اس بات سے ایگری نہیں کریں گے کہ PTI کا یہ منصوبہ بھی بڑھ گیا اور تحریک انصاف نظریاتی کے ذریعے الیکشن پہ شب خون مارنے کا پلان بھی فیل ہو گیا۔ اب ان کو ویسے سپریم کورٹ ٹکٹ جاری کر دے یا ان کو بلے کا نشان مل جائے، ٹائم بھی بڑھ گیا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس طرح فراڈ کر کے الیکشن میں حصہ لینے کی جو عادت ہے نا، اس سے PTI نے ثابت کیا ہے کہ وہ ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہی ہے، واردات ڈالنا، باریک واردات ڈالنا، شب خون مارنا، اور چور دروازے سے داخل ہونا۔ 2018 میں بھی چور دروازے سے داخل ہوئے تھے، اور وہ چور دروازے سے جنہوں نے داخل کیا تھا انہوں نے ہی کان سے پکڑ کے باہر نکالا۔ اب پھر جو ہے وہ آتے، وہ کہتے ہیں نا چھٹتی نہیں ہے منہ سے کافر لگی ہوئی، تو پرانی آتے ان کو جو ہے منہ کو لگی ہوئی۔ تو یہ تحریک انصاف کا جو پلان بی تھا نا، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ جناب وہ پوری طرح ناکام ہو گیا۔ تو خود وہ بیچارہ چیئرمین تحریک انصاف نون کا ڈار یہ بار بار کہہ رہا ہے پتہ نہیں انہوں نے ٹکٹ کہاں سے لے کر گئے ہیں، کہاں سے انہوں نے چوری کی ہے۔ تو ایک چوری اتو سینہ زوری، اور اس پر PTI کہ جی ہمیں الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا، الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کرائے وہ بھی فراڈ،
उम्मीदवारों को टिकट जारी किए वो भी फ्रॉड, और फिर ये पार्टी कहती है जी हमने पाकिस्तान की सिमत को दुरुस्त करना है, तो पीटीआई का ये प्लान भी नाकाम हो गया। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।